انگلی کو، یہ والی انگلی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے یہ دائرہ بنا کے انگوٹھے کا درمیانی انگلی کا، یا اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے نیچے رکھ کے 3 انگلیاں فولڈ کر کے یہاں آپ نے التحیات سے ہی شروع کر دی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو تب تھوڑی سی ہلاتے ہیں، کانا اذا تشہدا، تشہد جب شروع کرتے تو تب سے ہی یہ انگلی آپ کی یا حرکت کر رہی ہوتی یا ایک جگہ رکی ہوتی، آگے سے تھوڑی جھکی ہوتی، یہ 3 انگلیاں بند ہوتی، یا یوں دائرہ بنا کے آپ رکھ لیتے یا ایسے کر لیتے۔ یہ ساری ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ثابت ہیں، لہذا کی جا سکتی۔ اب اس میں آپ التحیات للہ بھی پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی، اس کے بعد اگر پہلے تشہد میں بھی امام صاحب نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو دیگر دعائیں کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اٹھیں گے اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، ہاتھ باندھتے۔ اب اس میں آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد رکوع میں گئے، پھر آپ اٹھے سجدہ کرنے کے بعد 2 چوتھی رکعت پڑھی، اگر چوتھی ہے، تیسری ہے تو تیسری کے بعد جیسے مغرب میں بیٹھ گئے، اور اگر فجر کی نماز 2 کے بعد بیٹھنا ہے تو آخری تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سائڈ سے دیکھیں تو پاؤں نیچے نکالیے، اگر اس سائڈ سے اگر میں دکھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس طریقے سے، اگر جگہ ہے تو پاؤں باہر نکال لیا، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ پاؤں اتنے حساب میں رکھیں کہ ساتھ والا ساتھی تنگ نہ ہو۔ کندھوں کے برابر پاؤں کھولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی جگہ کور کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے پہلے ہی کہ جتنا آپ کا جسم ہے۔ اگر آپ تنگ پاؤں کر کے کھڑیں گے یا فاصلے دیں گے تو منع ہے، رکھنا نہیں رکھنا، سب بنانی ہے، برابر بنانی ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، قبلہ رخ رہنا، اور یہ آپ کا پاؤں باہر نہیں ہوگا۔ اس میں یہ آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تشہد میں بیٹھتے ہوئے کچھ دوست یہ پاؤں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ احباب کو بالخصوص تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ دونوں پاؤں کھڑے کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں شرع پابندی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی جواز موجود ہے۔ اور باقی آپ نے یہ کیا ہو کہ ایسے بیٹھے ہوں کچھ احباب، یہ بھی غلطی ہے کہ بایاں پاؤں کھڑا ہو اور دائیں پہ بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو اس طریقے سے انگلیاں فولڈ ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، کوئی پاؤں کا مسئلہ نہیں تو بالکل انگلیاں فولڈ ہو کے ساری نیچے لگی ہیں، اور آپ ایسے، اور آخری تشہد میں آپ نے ایسے پاؤں نکال کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے جب سلام پھیرنا ہے رسول کریم علیہ السلام سے سنت کے مطابق جو ہم سلام پھیرتے ہیں پوری امت مسلمہ، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم، دونوں طرف السلام علیکم السلام علیکم، یا صرف ایک طرف سلام، جیسا کہ جنازے میں آپ عرب دنیا کو دیکھتے ہیں، جب وہ جنازے میں بالخصوص سلام پہ رہے ہوتے ہیں تو صرف دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان 5 میں سے کوئی بھی طریقہ، لیکن اگر عوام کو بتایا نہیں تو مت کیجئے گا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں مطالعہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا مسئلہ نکال لیا۔ یہ 1460 سال پرانی وہ باتیں ہیں جو آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، آپ نے سکھائیں اور بتائیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اصحاب کہتے ہیں کہ محبوب کی اس آواز سے پہچانتے تھے، سپیکر تو تھے نہیں، رش تھا، لوگ تھے، کہ آپ نے سلام پھیر دیا ہے۔ یہاں تک جان لینے کے بعد اب تھوڑا سا جو مسئلہ سمجھنا ہے کہ ہم ذکر اذکار شروع کرتے ہیں۔